بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی زبردست واقعہ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک سمجھدار عورت نے اپنی رخصت ہونے والی بیٹی کو چند مفید نصیحتیں کی، وہ نصیحتیں کہ جو ہر رخصت ہونے والی بیٹی کے نئے گھر کو خوشگوار بنا سکتی ہے۔ پہلی نصیحت یہ تھی کہ خاوند کے ساتھ قناعت اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارنا، کیونکہ قناعت جو ہوتی ہے وہ دل کو راحت پہنچاتی ہے اور اطاعت اور فرمانبرداری خاوند کو خوش کرتی ہے۔ دوسری نصیحت یہ تھی کہ کوشش کرنا کوئی بھی بات خاوند کی مرضی کے خلاف تم سے سرزد نہ ہو۔ اگر تم سے کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کی تلافی کے لیے بھرپور کوشش کرنا۔ تیسری نصیحت یہ تھی کہ خوب بناؤ سنگھار رکھنا مگر خاوند کے لیے، وہ تمہیں ہر وقت صاف ستھرے مہکتے لباس میں ملبوس دیکھے۔ چوتھی نصیحت یہ کی کہ اس کے کھانے کا، اس کی نیند کا اور اس کے آرام کا لحاظ رکھنا، کیونکہ بھوک جو ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے اور اچانک نیند سے جاگ جانا یہ غصے کا سبب بنتا ہے۔ پانچویں نصیحت یہ کی کہ اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے عدم موجودگی میں اس کی ہر شے کی ایک امانت کی طرح حفاظت کرنا، فضول خرچی مت کرنا۔ اور چھٹی نصیحت یہ کی کہ اس کے خاندان اور اس کے رشتہ داروں کا بھی لحاظ رکھنا، کیونکہ مال کی حفاظت یہ حسن ترتیب میں آتا ہے اور خاندان اور رشتہ داروں کی رعایت رکھنا یہ حسن انتظام میں آتا ہے۔ ساتویں نصیحت یہ کی کہ اس کے رازوں کو کبھی ظاہر مت کرنا، گھر کی بات کو گھر تک ہی محدود رکھنا، کسی غیر کو مت بتانا۔ اگر تم ایسا کرو گی تو یہ تمہارے درمیان جدائی کا سبب بن جائے گا۔ اور آٹھویں نصیحت یہ کی کہ کوشش کرنا کبھی بھی خاوند کی نافرمانی مت کرنا۔ اگر تم اس کی نافرمانی کرو گی تو تم نے اس کے غصے کو بھڑکا دیا اور یہ تمہارے لیے نہایت ہی نقصان دہ چیز ثابت ہوگی۔ اور آخری نصیحت یہ کی کہ اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا، اس کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھنا، کیونکہ تمہاری اجنبیت جلد از جلد مانوسیت میں بدل جائے اور تم وہاں پہ آسان سے آسان زندگی گزار سکو۔ تو یہ ایسی چند نصیحتیں ایک سمجھدار عورت نے اپنی بیٹی کو کی کہ جس سے ہر رخصت ہونے والی بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر سے جب اپنے خاوند کے گھر جائے تو وہاں پہ امن و سکون اور خوشگوار زندگی گزار سکے۔ اگر ان چند باتوں پہ عمل کیا جائے تو یقیناً بہت ہی خوشگوار زندگی گزرے گی اور ہمارا معاشرہ بھی پاک ہوگا۔ آج کل بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہیں طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کی لعنت سے بچنا چاہیے۔ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے مذاق میں کہی ہو، چاہے غصے میں کہی ہو، چاہے نشے کی حالت میں کہی ہو، چاہے جس مرضی حالت میں کہی ہو، طلاق واقعہ ہو جاتی ہے، بالفور طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل ہم سوچتے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فوراً طلاق دے دیتے ہیں۔ ان چند باتوں پہ اگر عمل کیا جائے تو کبھی ایسی نوبت نہ آئے اور گھر بھی خوشگوار رہے، خاوند بھی خوش، بیوی بھی خوش اور اس کے ماں باپ بھی خوش، پورا خاندان خوش اور بچے بھی خوشگوار پیدا ہوں گے اور اس سے معاشرہ بھی خوشگوار بنے گا۔